اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ساتھ ہی تمام سامعین حضرات کو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر کامل ایمان رکھیں۔ ہر اچھا برا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ پاک جسے چاہے بیٹیاں دیں، جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں دونوں دیں، جسے چاہیں دونوں نہ دیں۔ ہاں البتہ انسان اپنی تقدیر کو صرف ایک ہی ذریعہ ہے دعا کا، جس سے وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ہر معاملات کے اندر خیر و عافیت شامل فرمائے۔ اسی طرح حمل کے وقت بھی جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ جب بھی میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نیک صالح نرینہ عافیت کے ساتھ جو ہے اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو میری بہنیں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ساتھ کے ساتھ اپنا چیک اپ کرواتے رہیں، اور ڈاکٹر کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بالکل کھل کر واضح بیان کریں، اور ہر ایک کیفیت اپنی بتائیں، اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہی الحمدللہ قرآن پاک ہر گھر کے اندر موجود ہے، اس کی جتنی ہو سکتی ہے زیادہ تلاوت کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ نماز اگر ویسے پڑھنا مشکل ہو تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو لیٹ کر پڑھیں۔ ہر وقت اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے ہمیں اولاد جیسی نعمت کو نوازے۔ اپنی سوچ کو، اپنی باتوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے دل کو صاف رکھیں، تاکہ آنے والا بچہ بھی جو ہے ان ساری صفات کے ساتھ شامل ہو دنیا کے اندر۔ کیونکہ جو ماں کے دل کے اندر ہوتا ہے، جو ماں کے ذہن میں چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بچے کے اندر منتقل کرتے ہیں۔ جو چیزیں ماں کو اچھی لگتی ہیں وہی چیزیں بچے کو اچھی لگتی ہیں، جو چیزیں ماں کو اچھی نہیں لگتی وہ بچے کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو سنیں، اور اللہ رب العزت آپ کو آپریشن جیسی جو چیز ہے اس سے بچائے، اور نارمل ڈیلیوری آپ کی گھر کے اندر ہو۔ اس کے لیے پہلی تجویز یہ ہے کہ جو خاتون حمل سے ہو وہ گھر کا تھوڑا بہت کام کرتی رہیں، بالکل آرام سے بستر پر نہ لیٹے رہیں، کیونکہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ کا جسم حرکت نہیں کرے گا، اور بعد میں آپ کو اسی چیز کی پریشانی ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے پھر آپ کو ڈاکٹر آپریشن جیسی چیز بتائیں گے۔ اس لیے اس عمل کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت گھر کے اندر واک کریں، تھوڑا بہت گھر کا کام کریں، اور ہر وقت میاں بیوی دونوں اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں، تاکہ اللہ پاک جو ہے اس اولاد جیسی نعمت کو خیر و عافیت کے ساتھ لے کر آئے۔ ماں کو جو یہ تکلیف ہے وہ تو ہونی ضرور ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی ہے، لیکن اس تکلیف کو بھی اللہ جو ہے مٹھاس میں بدلی کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اللہ پاک نے گل گلزار بنا دیا، وہ آگ کے اندر رہ کر کہتے ہیں کہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ اب یہ چند آیتیں ہیں، یہ کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر حاملہ کو کھلانے سے ولادت میں سہولت ہوتی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتی زیور کے اندر بھی یہ آیتیں تجویز فرمائی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، کہیں اور سے نہیں لی گئی، نہ کسی حدیث کی ہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ ان کو کسی چیز کے اوپر جو ہے پڑھ کر آپ وہ چیزیں جب کم ہو جائیں تو اس کے اندر اور شامل فرما لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سورہ یاسین جو ہے پانی کے اوپر دم کر دیں، وہ بھی پلاتے رہیں۔ اب یہ آیتیں جو ہیں یہ آپ سن لیں ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔